السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ میں میرٹھ سے بول رہا تھا شاکر۔ جی بتائیے۔ یہ ریاض الدین بھائی کو جانتے ہو آپ؟ کس کو؟ ریاض الدین ریاض الدین؟ ہاں جو اس کے آنے والے؟ جی 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 جو حاجی شہاب الدین کے لڑکے؟ جی 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 جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، وہ تو ہم مکان مالک ہیں، وہی تو۔ شہاب الدین ان کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ ریاض الدین کے جو بڑے بھائی ہیں سب سے بڑے، ان کا شہاب الدین نام ہے۔ نہ وہ سب سے بڑے تو ریاض الدین ہی ہیں، وہ حاجی شہاب الدین کے لڑکے۔ حاجی نہیں ہے وہ تو، شہاب الدین ہی ہے خالی، ابھی حج کر کے بھی نہیں تو آئے، چودھریان محلے میں سے۔ اچھا چودھریان میں بات کر رہا ہوں دلی کی۔ نہیں دلی کے نہیں۔ چلو خیر، آپ حکم فرمائیے، کیسے فون کیا بتاؤ۔ انہیں نے نمبر دیا ہے مجھے۔ جی جی بات بتائیے آپ۔ جی چلو بہرحال مفتی صاحب ذرا سے وقت تھوڑا سا مسئلہ سے معلوم کرنا تھا۔ جی بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جی اس میں امام صاحب سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، جی تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تھوڑی سی مجھے یہ جاننا ہے۔ بھیا یہ بات تو میں کوئی نہیں بتا پائے گا فون پر، جس کے پاس فالتو وقت نہیں، وقت ہو کسی کے پاس۔ نہیں مولانا، مجھے جلدی بھی نہیں ہے، آپ آرام سے، کوئی بات نہیں، کوئی نہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھو کہ حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے عام نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، اور جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ ہوتی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ دلیل کا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کر کے دیوبند بھیج دیں۔ تو ان چیزوں کے لیے وقت درکار ہوتا، اسی لیے تو تقلید کے لیے کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہم پوچھ رہے تھے ان سے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے ان کو جی وہ بہت اچھے مفتی صاحب ہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ نہیں مسئلہ اچھے کا نہیں، مسئلہ ٹائم کا ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹائم کا مسئلہ ہے۔ نہیں مجھے بھی ٹائم کی خاص وہ نہیں کہ آپ ابھی بتانا، نہیں آپ کو تو نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں مولانا؟ بھائی میں دیکھو اگر میں تھوڑا سا تو ٹائم نہیں، پہلے میری بات سنو آپ، پہلے میری بات، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے، میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں، پہلے میری سن لو ذرا سی آپ۔ اگر اس والے مسئلے کو تمہارے کو وہ آدمی بتائے گا جس کا صرف یہ کام ہے خالص، سمجھ لینا میری بات کو آپ مسئلہ معلوم کرو، مسئلہ بتا دیا آپ کو۔ اب آپ اس کی تحقیق چاہتے ہیں، اس کی تفتیش چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ہاپوڑ کا مدرسہ ہے وہاں لکھ کر کے بھیج دو، اجرائے لکھ کر کے بھیج دو، ویٹ لکھ کر کے بھیج دو، دیوبند وہ لوگ باقاعدے ان کا کام ہی یہ ہے، اور وہ باقاعدہ آپ کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے دیں گے اصل میں۔ بس میں تو اس لیے پوچھ گیا، میں نے کہا عام مولانا کو تو پتہ نہیں ہوتا، جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ تو ساری کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث ایسی آپ نے پڑھ رہی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مولانا، اتنی جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں میں نے تو آپ کے پاس اس لیے فون کیا کہ میں نے کہا آپ ذرا تھوڑا سا مجھے اپنا وہ کر دیتے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، باقی مسئلہ یہ ہے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، اور مختصراً عرض یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جب امام صاحب نے قرات کر لی تو سمجھو مقتدی نے قرات کر لی، یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے موٹی سی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، اور ظاہر سی بات ہے ایک وقت میں آدمی سننا اور پڑھنا نہیں کر سکتا ایک ساتھ، نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے، نہیں کر سکتا۔ جی جی کیا ہے مولانا، ایک میرے دوست ہیں، میں نے بھی ان سے یہی کہا، میں نے کہا بھائی قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ سورہ فاتحہ، وہ بولا کہ ہاں جب یہ قرآن میں بھی ہے کہ جب امام صاحب قرآن شریف پڑھیں تو مقتدی خاموش رہیں، تو اس میں بھی تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اس میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس لیے میں نے آپ کا نمبر لیا، تو میں آپ سے کیا سوال کیا، کیا بتایا انہوں نے یہ بتایا قرآن کریم میں ہے نا کہ جو آپ نے آیت پڑھی جی، تو وہ یہ کہہ رہا کہ دیکھو امام صاحب
तो पढ़ना है इमाम साहब को, तो भाई मुक्तदी खामोश रहना है। तो इसमें तो इस जनाजे की नमाज में तो खुद मौलाना ही साहब नहीं पढ़ रहे सूरह फातिहा, तो फिर नमाज कैसे होगी? अब मैं वही बताना चाह रहा था, ये भाई जनाजे की नमाज और आम नमाज या फर्ज नमाज, नमाज तो एक सी है ये सब भाई, ये नहीं, हाँ फर्क है। तो वही तो आपको थोड़ा सा यही तो जानना चाह रहा था, थोड़ा सा फर्क आप मुझे बता। अरे भैया मैंने आपको बता दी। जी जी। अब जनाजे की जो नमाज होती है असल दुआ होती है। जी जी। उसमें दुआ की जाती है। मैंने उसको एक हदीस भी बताई। मैंने कहा देख भाई एक हदीस भी है, मैंने सुना था मौलाना से कि देखो एक हदीस भी है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं। अरबी में है ना ला सलात वाली वो हदीस जो है, ला सलात है। मैंने वही बताया उसको, मैंने कहा भाई देख ये भी तो है। उन्होंने कहा ये तो क्या नाम अकेले के लिए है, ये तो फर्दन जमात पढ़ते उनके लिए है। उसने मुझे यूं चुप कर दिया। नहीं वो चुप नहीं कर सकता, तो ऐसा उसको आप हमारे पास लेकर के आओ, आप उसको जो बात है साहब थोड़ा सा मेरे को बताओ, इतना टाइम इतना यही बताना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। आपके लिए तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आप तो पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। भैया मैंने जो आसान था वो मैंने आपको बता दिया, जो आसान थी जो चीज वो बात मैंने आपको बता दी। ये सारी चीजें तहकीर चाहती हैं असल में, और हदीस का हवाला चाहती है बाकायदे। वो आपकी बात तो सही। देखिए आप जब आप मुफ्ती बने हैं या आपने तो सारी किताबें पढ़ी हो, कई ऐसी हदीस गुजरी नहीं कि उसमें पता हो के सकता हूँ भैया। मसाइल आप मसला मालूम नहीं कर रहे हो। जी जी। आप मसला मालूम नहीं कर रहे हो, आप कद एक मसला फर्ज इसकी तहकीक चाहते हो, उस आदमी को किसी आलिम के पास लेकर के जाओ, ये है आसान तरीका। जी, और देखो एक बात और बता रहा हूँ, ऐसे लोग चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद ही नहीं पढ़ता इन चक्करों में, सही बात है। नहीं मैं आपको तरीका बताऊँ, तुम बोलो कम, मेरी बात सुनो ज्यादा तो फायदा होगा। जी जी। आप उनको किसी आलिम के पास, आप उनको किसी आलिम के पास लेकर के जाओ। तुम मेरठ के रहने वाले हो, ये जो महमूदिया मदरसा है वहाँ पर आलिम है, उनके पास लेकर के जाओ। चलो आओ उनके पास, मेरठ में। हाँ अच्छा अच्छा। आप 9 गजे पीर पर बड़ा मदरसा है, वहाँ पर बड़े बड़े आलिम है, तो वहाँ पर आप उनको लेकर के जाओ, आपको कोई फायदा नहीं है, और वो आपको सारी बातें बताएंगे बाकायदे। मुफ्ती साहब ऐसा है कि सबका देखो, एक तो इतना हर आदमी बिजी है, और